بائبل سروے آفیشیل میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سلامتی چاہتے ہیں۔ پیدائش پہلا باب اور اس کے چوتھے دن میں چلتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تشریح جو مجھے آتی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ پیدائش پہلے باب کی 14 آیت میں چوتھا دن شروع ہوتا ہے، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ آمین۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا، ایک بہن نے سوال کیا اور میڈیا میں ایک بھائی نے سوال کیا کہ جب پہلے دن روشنی بن گئی ہے، دن بن گیا رات، تو پھر چوتھے دن میں کیوں یہ سورج چاند ستارے دکھائے گئے ہیں روشنی کے لیے؟ میرے بہن بھائیوں غور سے سنیے گا 14ویں آیت، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں، نور کی جمع نیر روشنی، کہ دن کو رات سے الگ کریں۔ دن تو رات بن گئے تھے لیکن ان کو الگ کرنا جو ہے یہ ان کے وسیلے ہے، اور وہ نشان دیں گے، اور زمانوں یعنی زمانے کیسے بدلتے ہیں، اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، کہ جیسے وقت ہے، وقت کو کاؤنٹ کرنا جو ہے وہ چوتھے دن سے آسانی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر دن رات رہتے تو یہ وقت نہ ہوتا سورج چاند ستاروں کے وسیلے سے، تو پھر ہمیں نہ پتہ چلتا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ جیسے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ زمین پر یہ جو کام ہوا ہے، یہ جو 6 دن کی تخلیق ہے، اس کو 6000 سال ہو گئے ہیں، اور خدا یسوع جلد آنے والے ہیں، ہم ٹھیک کہتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ زمین کو بنے ہوئے کروڑوں سال ہو گئے، اس کام کو ہم 6000 سال کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ امتیاز کے لیے، زمانوں کے امتیاز کے لیے وہ روشنی اور ہے، یہ روشنی جو ہے اور ہے۔ اور اس میں نے یہ بھی بتایا تھا، اس کلپ میں تھوڑا سا دوبارہ بتاتا ہوں، سورج کی روشنی سے پھل پکتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، چاند کی روشنی سے چیزیں اگتی ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ کلیسیا چاند کی طرح ہے۔ اگر کوئی کلیسیا میں آتا ہے تو اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کی بڑھوتی ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ زور پکڑتا ہے، کیونکہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج سے لیتا ہے۔ کلیسیا کی اپنی روشنی ہے ہی نہیں ہے، یہ یسوع مسیح سے جو آفتاب صداقت ہے اس سے روشنی لیتی ہے، تو آپ کو روشنی دیتی ہے کول ہو کے۔ تو اس طرح کلیسیا میں آنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں چاند کی روشنی کے بارے بتا دیا، سورج کی روشنی اور ستاروں کی، اور یہ ہے چوتھا دن، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ آسمان پر روشنی دے اور زمین پر یہ روشنی ڈال دے، اور سورج جو ہے وہ دن پر حکم کرے اور چاند جو ہے وہ رات پر حکم کرے۔ تو یہ حکمران ہیں اپنے اپنے وقت کے، اور یہ چوتھا دن ہے۔ تو اس میں پھر میں نے بتا دیا کہ پہلے دن کی روشنی فرق ہے، اور یہ امتیاز کے لیے، زمانوں کے امتیاز کے لیے، یہ دنوں اور برسوں اور صدیوں کے بارے میں۔ دنوں کے بعد ہم ہفتے بھی کر سکتے ہیں، دنوں کے بعد ہم مہینے بھی کر سکتے ہیں، دنوں کے بعد مہینوں کے بعد پھر سال بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ترتیب بھی ہم کر سکتے ہیں کہ یہ وقت کے لیے ہیں، یہ دنوں، مہینوں، برسوں اور صدیوں کے لیے، امتیاز کے لیے، اس سے کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے، چوتھے دن کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، اور وہی درخواست سبسکرائب کیجیے گا، کسی دوسرے کو بھیج دیں۔ اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو برکت مل سکتی ہے، تھوڑا سا اس کا ذہن اور کھلے گا، انڈرسٹینڈ کریں گے، اور بائبل سروے آفیشیل کے وسیلے سے خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ آپ کا بھائی
پاسٹر مینول بشیر۔